یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے، وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز، ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا۔ میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا ہے، میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا ہے۔ اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے، اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا، شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو، 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے، اور وہ پھر غائب ہو گیا، اس کو کہیں یا تو کہیں اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا۔ یہ بڑی مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ نہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو۔ اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا، بات تو یہ ہے۔ یہ بڑی عام اہل بیت تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے، اور بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس حالت میں رہے۔ راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا، یہ پروپیگنڈا وغیرہ، میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ، اچھا چلیں واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہیں؟ امام زین العابدین ہے نا، ایک ہی امام ہے نا، ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں، یہ نہیں ہے بات۔ دوستو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی ہوگی، یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کو نہ لعنتی کہتے ہیں اور نہ ہی مومن کہتے ہیں، یعنی یہ بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں، یعنی لٹکے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کسی اہل بیت کے فرد نے کیوں نہیں یزید کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقدمہ درج تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی سننے والا ہوتا ہے، جہاں سرکار بھی ان کی، حکومت بھی ان کی، قاضی بھی ان کے، سب کچھ ان کا، وہاں کسی مظلوم کا مقدمہ کیا درج ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ہم یزید پلید کی۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ یزید کو لعنتی کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیا اسلام میں کوئی فرق آ جائے گا؟ نمازیں 3 ہو جائیں گی، یا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا؟ دوستو بات یہ نہیں ہے کہ نمازیں 3 ہو جائیں گی یا نمازیں 6 ہو جائیں گی۔ فرق اس بات کا پڑتا ہے کہ جب کسی صحابی رسول کے بارے میں اگر کوئی شخص کچھ برا کہہ دیتا ہے تو اس پر فتوے کیوں لگ جاتے ہیں؟ اگر کسی صحابی رسول کی توہین کرنے والے پر FIR ہو جاتی ہے، فتوے لگ جاتے ہیں، تو پھر یزید ملعون کو جو کوئی رحمت اللہ کہے تو اس پر فتویٰ کیوں نہیں لگایا جائے؟ اس پر بھی واجب ہے کہ فتویٰ لگایا جائے۔ دوستو یزید حضرت معاویہ کا بیٹا، جس کی کنیت ابو خالد ہے، امیہ خاندان کا، وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواسۂ جگر گوسۂ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تلک ایسے ہی ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بد باطن اور ننگ خاندان ہجری 25 میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجدل یا بخدل کلبی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب و گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بیہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خضلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما ہزارہی من السماء۔ یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے۔ دوستو یزید کے دور میں یہ عالم تھا۔ اب بھی اس کو ملعون نہ کہو گے، جس نے مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے بندھوائے، وہاں لید پیشاب کروایا اور مدینے کی عورتیں اور بیٹیوں کو اپنی فوج پر حلال کر دیا۔ کیسے لوگ ہو آپ کہ اس کو ابھی بھی لعنتی نہیں کہتے ہو، آج بھی رضی اللہ یا رحمت اللہ کہتے ہو۔ اب آگے کیا لکھتے ہیں؟ شرابیں پی جا رہی تھیں اور دیگر منحیات شرعیہ
का ऐलान या रिवाज हो गया था और लोगों ने नमाज तर्क कर दी थी। यजीद ने मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती कराई। ऐसे शख्स की हुकूमत गर्ग की चौपानी से ज़्यादा ख़तरनाक थी। अरबाब फरासत और असहाब असरार उस वक्त से डरते थे जबकि अनान सल्तनत इस शकी के हाथ में आई। इसलिए हिजरी 59 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन रासिस सत्तैन वमा रईस सबियान। या रब मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हिजरी 60 के आगाज़ और लड़कों की हुकूमत से। दोस्तों देखिए कितना ख़तरनाक दौर रहा होगा जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा भी पनाह मांग रहे हैं, यानी कि उनको मालूम था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई थी कि सन 60 हिजरी में ये काम अंजाम दिए जाएंगे। इस दुआ से मालूम होता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हामिल इसरार थे, क्या थे, यानी कि बहुत ही हामिल इसरार थे। उन्हें मालूम था कि हिजरी 60 का आगाज़ लड़कों की हुकूमत और फितनों का वक्त है। उनकी ये दुआ कबूल हुई और उन्होंने हिजरी 59 में बमकाम मदीना तैयबा रहलत फरमाई। आगे क्या लिखते हैं, यजीद और अहादीस करीमा अक़वाल अइम्मा। रुयानी अपनी मसनद में सहाबी रसूल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, अव्वल मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उम्मती यक़ालु लहू यजीद। मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला एक शख्स बनी उमैया का होगा जिसका नाम यजीद होगा। दोस्तों यहाँ इन्होंने लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पहली सुन्नतों को बदलने वाला यजीद होगा, जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी सुन्नतों को बदलने वाला पहला शख्स बनु उमैया का शख्स होगा। और बनु उमैया का शख्स कौन है पहला, वो आप बखूबी जानते हैं। आप भले ही रज़ी अल्लाह कहते रहें या उसको जन्नती बताते रहें, ये आपकी मर्ज़ी है। मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला एक शख्स बनी उमैया का होगा जिसका नाम यजीद होगा। और अबुल याला अपनी मसनद में बसनद ज़ईफ़ हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अक़द्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत हमेशा अदल व इंसाफ पर कायम रहेगी, यहाँ तक कि पहला रखना अंदाज़ी बनी उमैया का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। 3 और अल्लामा सबान तहरीर फरमाते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के कुफ्र के कायल हैं और तुझे उनका फरमान काफ़ी है। उनका तक़वा और इल्म इस अम्र का मुतकाज़ी है कि उन्होंने ये बात इसलिए कही होगी कि उनके नज़दीक ऐसे अमूर सरीहा का यजीद से सादिर होना साबित होगा। जो मौजूद कुफ्र हैं इस मामले में एक जमात ने उनकी मुआफ़क़त की है, मसलन इब्न जौज़ी वग़ैरह, रहा उसका फ़िश्क तो उस पर इत्तफ़ाक़ है। बाज़ उलमा ने ख़ास उसके नाम से लानत को जायज़ करार दिया है। मौलवी साहब अब आप गौर कीजिए कि तमाम उम्मत मुस्लिमा का इज़्मा है यजीद को लानती और फाशिक फिजूर कहना। अब तुम कहते हो कि कोई ऐसी हदीस ही नहीं। अब आगे अल्लाह आपका भला करे, आप समझो ना समझो। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अगर पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।